اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتار لے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا ذکر فرما رہا ہے اور آپ کی تعریف بیان کر رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے مغفرت کی دعا مانگی، اپنی قوم کی سفارش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کامیاب ہونے والے کون ہیں. اس سے پہلے چند صفتوں کا بیان ہوا کہ جو میرے رسول کی غلامی کریں گے، جو میرے نبی کی غلامی کریں گے، جو امی ہیں اور جن کا ذکر جو ہے توریت و انجیل میں لکھا گیا ہے. یہ چار صفتیں آپ کے بیان ہوئی. یہ پانچویں صفت کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف، وہ انہیں بھلائی کا حکم دیں گے، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے ان کو منع فرمائیں گے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ ہے بھلائی کا حکم، بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. بھلائی سے یہاں پہ ہر قسم کی بھلائی مراد ہے. عقائد کی بھلائی، اعمال کی بھلائی، اور اس کے علاوہ معمولات کی بھلائی، سیاسیات کی بھلائی، جتنے بھی بھلائیاں ہیں سب اس میں داخل ہے. اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ شان تھی کہ آپ اپنے سامنے مکروہ کام بھی کسی کو کرتے ہوئے دیکھنا یہ گوارا نہیں فرماتے تھے. مکروہ کام پر بھی جو ہے آپ روکا کرتے تھے، نامناسب کام پر بھی جو ہے آپ روکا کرتے تھے. بھلائی کا لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو جو ہے برائی سے روکتے تھے. یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ وہ برائی سے منع فرمائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیا، برائی سے روکا. برائی سے مراد بدعقیدگیاں، گمراہیاں، بدعملیاں، یہ سارے کے ساری چیزیں برائی میں آ جاتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ تین طرح کی تھی. ایک تو عملی تبلیغ تھی جو آپ نے دنیا میں جلوہ افروز ہوتی ہی وہ تبلیغ شروع فرما دی، یعنی عمل سے تبلیغ کرنا، عمل کر کے بتانا. ایک تھی قولی تبلیغ جو آپ نے اظہار نبوت کے بعد مکمل طور پہ فرمائی، اور ایک ہے آپ کی بالواسطہ تبلیغ، یعنی آپ تبلیغ نہیں فرما رہے براہ راست، لیکن آپ کے واسطے سے آپ کے غلام تبلیغ فرما رہے ہیں. یعنی آپ سے علم حاصل کیا صحابہ کرام نے، صحابہ کرام سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، پھر اولیاء کاملین نے، مجتہدین نے یہ علم حاصل کیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دین کا علم یہاں تک پہنچا اور قیامت تک یہ آگے بھی جاری ساری رہے گا. تو یہ جو تبلیغ ہو رہی ہے دنیا میں، جتنے بھی اچھے کام ہو رہے ہیں، بھلائی کا حکم دیا جا رہا ہے، برائی سے روکا جا رہا ہے، یہ بالواسطہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہی تبلیغ ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جو ہے تبلیغ فرما رہے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ بھلائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے ہیں. وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور
گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا۔ ستری طیب ہر پاک اور پسندیدہ چیز کو کہتے ہیں، خبیث ہر ناپاک اور اس چیز کو کہتے ہیں جس سے دل نفرت کرے، جس سے دل نفرت کرے اس چیز کو کہتے ہیں، چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو، اس کو خبیث کہا جاتا ہے۔ تو یہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے لیے اچھی چیزیں حلال کر دیں گے اور بری چیزیں ان کے لیے حرام کر دیں گے۔ اچھی چیزیں حلال کی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن کے لیے؟ یہود و نصارہ کے لیے۔ اچھی چیزیں کیا حلال کی؟ ان کے لیے اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، وہ حلال کر دیا۔ ان کے لیے گائے اور بکری کے کچھ اعضاء، کچھ چربیاں ان کے لیے حرام تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، ان کے لیے وہ کیا کر دیا؟ حلال کر دیا۔ ہفتے کے دن شکار کرنا ان کے لیے حرام تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، ان کے لیے ہفتے کے دن کا شکار حلال فرما دیا۔ تو یہ پاک چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حلال کر دی، طیب چیزیں، اور حرام کر دی ان پر خبیث چیزیں۔ جو عیسائی لوگ تھے ان کے لیے شراب پینا حلال تھا۔ یہ شراب پینا اچھی چیز نہیں ہے۔ شراب پینے کے بعد معاشرے میں بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، ایک طریقے سے عذاب تھا یہ ان کے اوپر کہ ان کے لیے شراب حلال تھی۔ اور جب کوئی چیز حلال ہوتی ہے مشکل ہوتا ہے اس سے بچنا، جبکہ وہ خواہشات نفسانی کو پوری کرنے والی ہو، تو ان کے لیے یہ چیز حلال تھی شراب۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، ان کے لیے شراب کو حرام کر دیا۔ جب شراب حرام ہوئی تو بہت سارے برائیوں کا ان کے درمیان سے خاتمہ ہو گیا، اطمینان، چین و سکون کی زندگی وہ بسر کرنے لگے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم تھا۔ پھر فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سے یعنی یہود و نصارہ پہ سے وہ بوجھ اور گلے کے پندے جو ان پر تھے اتار لے گا۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہوگی، وہ بوجھ اتار لے گا۔ وہ بوجھ کیا تھا کہ ان کے لیے جو ہے یہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی برا کام کرتا تھا، جب کسی کا کپڑا نجس ہو جاتا تھا، ناپاک ہو جاتا تھا، تو وہ صرف رگڑنے سے دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کو کاٹنا پڑتا تھا۔ وہ جو مال غنیمت ان کو حاصل ہوتا تھا وہ جلا دینا پڑتا تھا ان کو، اور جب ان کا کوئی عزم گناہ کا کام کرتا تھا، حرام کام کرتا تھا، وہ عزم کو کاٹ دینا پڑتا، نکال دینا پڑتا تھا، یہاں تک کہ اگر ان کی نگاہیں حرام کام کرتی تھی تو نگاہوں کو پھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو یہ بوجھ تھا ان کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا محبوب آئے گا یہ بوجھ ختم کر دے گا۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتار لے گا۔ گلے کے پھندے کیا تھے؟ ان کے لیے عبادات بڑی مشقت والی تھی، بہت مشقت سے عبادت کرنا پڑتا تھا۔ ایک تو یہ کہ وہ اچھی غذائیں نہیں کھا سکتے تھے، دوسرا یہ کہ جب عبادت کرتے تھے تو ٹاٹ کا لباس پہن کے عبادت کرتے تھے، اور جب عبادت کرتے تھے اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں پہ جو ہے وہ باندھ دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو بلر سے باندھ دیتے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو ہے اپنے آپ کو کوڑے مارتے تھے، یا جب ان سے کوئی ایسا معاملہ صادر ہو جاتا تھا تو ان کی گناہوں سے خلاصی کے لیے ان کو کوڑے مارے جاتے تھے، جس سے کچھ گناہزیبہ کام ہوتا تھا، تب جا کے اس کے گناہ معاف ہوتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جلال افروز ہوئے یہ ساری چیزیں کو ختم فرمایا اور کہا توبہ کرو بس ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کرو، نادم ہو، شرمندہ ہو، گڑ گڑاؤ، رو، اللہ تعالیٰ سارے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تمہیں یہ جسمانی تکلیف جو ہے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی برکت ہے، آپ کے جلوہ افروزی کی برکت ہے
کہ مسلمان تو درکنار یہود و نصارہ کو بھی آپ کے رحمت کا فائدہ ملا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اے محبوب آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ رحمت ہے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی۔ ابھی اور اس کے تفسیر باقی انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔